جی 191 صحیح ہے جی. شکریہ اسپیکر صاحب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. میں اس وقت یہ پچھلے بھی 5 سال سپیچز سنتی رہی اس ایوان میں اور ابھی بھی سن رہی ہوں. میں تو حیران ہوں کہ جو رسپانسبلٹی ہے ہمارے اس پارلیمنٹ میں، ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، اس پہ میں نے کوئی ایسی رسپانسبل بات نہیں سنی. ابھی جب یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت ان کی تقریریں اور ان کی کمٹمنٹ بھی اسی عوام کے سامنے ہیں اور اسی پارلیمنٹ کے اندر ریٹن میں پڑی ہوئی ہے. میں حیران ہوں کہ یہاں صرف تقریریں ہوتی ہے، کوئی پالیسی ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی. کوئی ایسی پالیسی بتائیں کہ اس ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکالے. اکانومی پہ اگر بات کریں تو اکانومی کا یہ حالات ہے کہ خزانہ خالی تھا اور ہماری گورنمنٹ اللہ نے ہمیں دی، اور اس وقت بھی اس کے اعتراضات ہم سن رہے ہیں. اس کلموں کے نیچے کھڑے ہو کے یہ اپنے بات کرتے، اپنی چوری کی بات کرتے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے. اس وقت انہوں نے پی آئی اے کی بات کی. مجھے افسوس ہے کہ اس عوام میں پی آئی اے سے ایمریٹس ایئر لائن بنا ہے. ابھی اس وقت یہی لوگ بتائے، اپوزیشن بتائے کہ پی آئی اے کے ادارے کو کیسے ٹھیک کیے جائے. سندھ میں یہ سٹیل مل ہے. سٹیل مل کو اگر آپ دیکھیں تو سندھ کی گورنمنٹ نے کبھی 3 6 7 گورنمنٹ ان لوگوں کی گزری ہے، انہوں نے کبھی ایسی پالیسی بنائی ہے جس کو یہ سٹیل مل چلائے. میں پچھلے گورنمنٹ میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھی اور ابھی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں. میں نے کتنی دفعہ سٹیل مل کا وزٹ کیا اور افسوس ہے، میں ایک بزنس وومن ہوں کہ ایک گورنمنٹوں سے ایک اتنی بڑا ادارہ خراب ہوا اور اس کو انہوں نے چلائے نہیں. اس کے سارا رو مٹیریل اس کنٹری کے اندر اویلیبل ہے، سارا رو مٹیریل یہیں پہ ہے جس سے سٹیل بنتا ہے، اور سٹیل کی بڑی بڑی مشینوں کو ہیٹنگ پہ لگانے کے لیے انہوں نے کتنا نقصان دیا اس ملک کو. ابھی کہتے ہیں، ابھی 2 سال بھی نہیں پورے ہوئے، کہتے کہ یہ گورنمنٹ سٹیل مل کو چلائے. کیسے چلائے؟ اس کے حالات کو آپ لوگ دیکھیں، اس کو کہاں آپ لوگوں نے کھڑا کیا ہے. اس سٹیل مل کے لیے میں اسی فلور ایوان پہ اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپوزیشن لے کے آئے، کوئی اچھی پالیسی اور سٹیل مل کو چلائے، اس ملک کو بچائے. اس وقت دنیا کے ساتھ اکانومی کی جنگ ہے. جنگ ہوتی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، ملک کو اٹھانا، اور اس ملک کی اس اکانومی کو دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس ہاؤس کے فلور پہ کسی نے کوئی ایسی پالیسی نہیں دی جس پہ ہمارے ادارے کام کر سکیں. ہمارے پی آئی اے کا جو حشر کیا ہے اس کو کتنا پیرالائز کیا ہے. اگر ایئر فورس کی دنیا میں لوگ کتنی کنٹریز میں اور کہاں پہ ان کی تعریف ہوتی ہے، انہوں نے اس ٹوٹے پھوٹے جہازوں کو اسمبل کیا اور اس کو کڑا کیا اور چلانے کی کوشش. میں تو آج خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس جہازوں کو کیسے مینٹین کیا اور اس کو چلانے کے قابل کیا. اس وقت جو حادثہ ہوا ہے، اگر آپ لوگ ماضی میں جائے تو ایربو کے بھی ہوئے تھے، آپ لوگ کے دور میں بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سے خوف آنا چاہیے انسانوں کو کہ یہ جو ابھی بھی کووڈ-19 کا ایشو بھی چل رہا ہے، اتنا بڑا وبا ہے اس کنٹری کے اندر، اس پہ بات کرے، اس پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے. آپ ریپریزنٹیٹیو ہے اس ملک میں، آپ اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ جس انداز سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت چوری اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے، اس وقت عوام کو پروٹیکٹ کرے، ملک کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے. لوگ کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بڑے سفید پوش لوگ ہیں جو آپ کے دوروں میں وہ سفید پوش ہو گئے. ابھی جو مزدور لوگ ہیں اور نوکر پیشہ لوگ ہیں وہ کیسے سروائیو کر رہے، اس کو پروٹیکٹ کرے. اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی لے کے آئے کہ اس عوام میں ایک ہو کہ آپ لوگ ایک مضبوط ہو کے اس کو امپلیمنٹ کرے. بجٹ آ رہا ہے، آپ لوگوں کی اچھی تجاویز آنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں ہمارا دھرنا تھا ہماری پارٹی کا پی ٹی آئی کا، اور جب اے پی سی ہوا تو ہم نے، اور جو حالات ہوئے پشاور اسکول کا، تو اس وقت ہم سب اٹھ کے آئے اور اے پی سی میں ہم نے جوائن کیا اور ہم نے دھرنا ختم کر دیا. آپ لوگ بھی اس وقت یہ جو وبا ہے اس سے نمٹنے کی کوئی پالیسی لے کے آئے.
ٹارگٹ نہ کرے گورنمنٹوں کو. اگر ہمارا پرائم منسٹر صاحب اس وقت وزیر صحت ہے تو فخر ہونا چاہیے ہمیں. وہ ایک ایسا انسان ہے کہ انہوں نے کینسر جیسے مرض کے لیے یہاں پہ ہاسپٹل قائم کیے, اور آج اس ہاسپٹل کو ساری دنیا میں ایک مثالی ہاسپٹل ہے. کینسر کا ایسا مرض تھا جس کا علاج ہی نہیں تھا اس کنٹری کے اندر, اور وہ پرائم منسٹر سے آج صحت کا وزیر ہے. وہ آپ لوگوں کی ایک دن میں پورا صبح سے لے کے شام تک کرونا 19 کا سارا وہ پروسیس دیکھتا ہے اور اس کی پالیسی بناتے ہیں, خود چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. میں نے ایسے دور بھی دیکھے کہ یہاں کے پرائم منسٹر ہوائی جہاز میں پھر رہے تھے, ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کے وہ لوگ بیٹھ کے اس کے خوشامدیں کر رہے تھے. یہاں آپ کا پرائم منسٹر اپنے ملک میں بیٹھ کے نہ وہ ہوائی جہاز میں پھرتا ہے, وہ یہیں پہ بیٹھ کے روزانہ ان کی بڑی بڑی میٹنگ میں ہوتی ہے اور خود ہی وہ ڈائریکشن دیتے ہیں. خدا کے لیے خوف کرے. اس وقت جو حالات ہے, یہ جو وبا آئی ہوئی ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے انسانوں کو. اور اس وقت آپ لوگ اپنے جو حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس پہ کیسز ہے اس کو سائڈ پہ کرے, اس کو خود ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے اداروں سے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. یہ نہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ہماری گورنمنٹ اس کے لیے نہیں ہے. اس وقت جو گند آپ لوگوں نے 30 سال میں پھیلائے ہوئے اس کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے. اس وقت آپ لوگ بھی ایک پیج پہ ہو جائے اور اپنے ریپریزنٹیشن جو آپ کی اس پارلیمنٹ میں اس کو بچائے. جو دور تھا ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو تھا اس ملک میں, مجھے بتائے کہ سملی ڈیم, راول ڈیم اور یہ جو 2-3-4 ڈیم تھے پاکستان میں جو 60 میں بنے تھے, اس کے بعد کسی نے کوئی پالیسی بنائی؟ ایون پچھلی گورنمنٹ میں کاندھا ویلی کا ڈیم تھا, اس کا پروجیکٹ خواجہ آصف صاحب یہاں سامنے بیٹھے ہوئے, اس نے نہیں کیا, وہ ڈیم نہیں بنے. وہ فنڈنگ بھی دوسری ملک دے رہے تھے. میں ایک ایک چیز ایویڈنس سے اس پارلیمنٹ میں پیش کر سکتی ہوں. میں 7 سال سے اس پارلیمنٹ میں خاموشی سے ایک تماشا دیکھ رہی ہوں. آپ دیکھیں اس وقت لوگ کہاں ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. خدا کے لیے خوف کرے. جو دولت آپ لوگوں نے کمائی ہے اس کو یہاں فرنٹ پہ لے کے آئے, انسانوں پہ لگائے. اور یہ جو بڑے بڑے محلوں میں آپ لوگ رہ رہے ہیں نا, اس میں رہنے کی ٹائم ختم ہو گیا. یہ اللہ پاک جو وبائیں لے کے آتی ہے, آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں اور سنیں, اللہ سے معافی مانگے. حکومت تو اس وقت حکومت کے ساتھ آپ کو ایک پیج پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ لوگوں کی پالیسی آنی چاہیے. آپ بتائیں مجھے, پی آئی اے پہ کوئی ایسی پالیسی اس پارلیمنٹ میں دے, وہ امپلیمنٹ کریں گے گورنمنٹ. آپ بتائیں اس کو کیسے چلائے, کیسے اس کو, یہ امریکہ میں ان کی اتنی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, پیرس میں پڑی ہوئی ہے, یورپ میں پڑی ہوئی ہے, دنیا میں ان کی بڑی بڑی پراپرٹی ہے, اس کو کبھی غور کیا؟ جس زمانے میں یہ جہاز چلتا تھا پی آئی اے کا, اور اسی میں آپ لوگ میٹنگیں کرتے تھے اور ایک ایک کمرہ 20-20 لاکھ روپے کا ایک ایک دن کا خرچہ آتا تھا ایک ایک کمرے کا, تو اس وقت کسی نے سوچا اپنے اس اداروں کے بارے میں؟ اس اداروں کے بارے میں کسی نے کچھ بھی نہیں سوچا. خدا کے لیے اس ملک کو بچانا ہے تو آپ اعتراضات چھوڑے. اور سندھ کی گورنمنٹ کو تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی کی جگہ پہ یہ سٹیل مل کا اتنا بڑا ادارہ پڑا ہوا ہے, اتنی بڑی فیکٹری ہے, جس کو بار بار میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی ایک ایک چیز کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو آخر کس وجہ سے نہیں چلا. آپ لوگوں کی عزت ہوتی اس وقت میں پورے اس کا کووڈ 19 میں نے وزٹ کیا خیبر پختونخوا کا, اور جب میں نے حالات دیکھے, آپ لوگوں کو برا لگے گا لیکن جو 2013 میں ہماری حکومت تھی, ہماری ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ضلع میں آج ایک ہاسپٹل ہے. اس وقت اتنے بیڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ہمیں کوئی کرائسس نہیں ہے. اگر میڈیا پہ یا پارٹیاں غلط ڈائریکشن دیتی, آئے میرے ساتھ جائے, میں ریالٹی آپ کو بالکل دکھانے کے لیے تیار ہوں. جو گاؤں ہے, جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے, 36 ڈسٹرکٹ ہے, آپ میرے ساتھ وزٹ کریں. ہر گاؤں میں ہمارے دور میں ہم نے انسانوں کے لیے ہاسپٹل بنائے. اس وقت آپ لوگ اپنے صوبوں میں کنٹینر ایمرجنسی ہاسپٹل بنائے. آپ سندھ کے حالات دیکھیں, پنجاب کا جو حشر آپ لوگوں نے کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ اس کو ٹھیک کرے. کوئی حکومتیں 2 سال میں ٹھیک نہیں ہوتی, اس پہ ٹائم لگتا ہے. اس پہ جو جتنے بھی ملک آج اس وقت ترقی یافتہ ملک ہے,
اس پہ 15-20 سال ہوئے, 15-20 سال انتظار کرے, ملک کا ساتھ دے. آپ لوگ بھی ایک ریسپیکٹیبل پارلیمنٹیرین ہے, آپ لوگ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ریکمنڈیشن دے اور ملک کو فائنینشیل کرائسس سے نکالے, بزنس کمیونٹی کو اس کرائسس سے نکالے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ مائک آن کریں. راجہ پرویز اشرف صاحب کی میرا خیال یہ نشست ہے. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا.